بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1، 2، 3۔ سورہ قصص مکی صورت ہے، ہجرت سے قبل نازل ہے، حالت جموعی میں 28ویں نمبر پہ اور حالت نزولی میں 49ویں نمبر پہ ہے۔ سورہ قصص میں چونکہ واقعات ہے، اخبار کا بیان ہے، خاص کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے مذکور ہے، اور اس وجہ سے سورہ قصص کا دوسرا نام سورہ موسیٰ ہے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع سورت بیان فرماتے ہیں کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کے پیشن گوئی ہے۔ جس طرح فرعون پر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے فتح پائی، اسی طرح کفار مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان فاتح ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی انزل کتابا مبینا الرحمن بذکر قصص الانبیاء فیہ الرحیم علی من اعتبر بقصصہ۔ طاسین میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات متشابہات میں سے ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ جمہور مفسرین حروف مقطعات کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اور راسخین فی العلم تعویل کرتے ہیں کہ طاسین میم طیبات الاخبار سریع الازالۃ للشک، میم مزیلۃ الاعذار۔ شان نزول کے حوالے سے بعض روایات میں ہے کہ سفر ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ یعنی رابغ کے قریب پہنچے تو جبریل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو آپ کا وطن جن میں آپ پیدا ہوئے ہیں یاد آتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور یاد آتا ہے۔ تو اس پر جبریل امین نے یہ سورت قرآنی سنائی، جس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ بالآخر انجام کار کے اعتبار سے، انجام کار کے طور پر فتح مکہ آپ کے ہاتھ سے ہوگا، مکہ مکرمہ فتح ہو کر آپ کے قبضے میں آئے گا۔ اور فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اجمالاً اور تفصیلاً مذکور ہے، اور آخر میں قارون کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مختلف زاویوں سے،
مختلف احوال کے اعتبار سے مختلف صورتوں میں بیان ہے۔ سورہ کہف میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ کہف میں خضر علیہ السلام کے ساتھ مستقل واقعہ ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ نمل میں ہے، سورہ قصص میں اس کا اعادہ ہے۔ بہرحال مختلف صورتوں میں مختلف آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اجمالاً مذکور ہے۔ ہاں، سورہ قصص میں تفصیلاً ہے ذرا۔ آیات نمبر 2 میں فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، قرآن کے حقانیت کا بیان ہے، تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ مضامین قرآن جو آپ پر وحی کی جاتی ہے یہ قرآن کی واضح آیاتیں ہیں۔ ان آیتوں میں بئی مقام موسیٰ علیہ السلام اور فرعون لعین کا قصہ ٹیک ٹیک بیان فرمایا ہے اور ٹیک ٹیک پڑھ کر سنایا ہے، اس کے لیے لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے واسطے جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو حق کے طالب ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنے بھی قصے ہوتے ہیں، قصص من حیث العبرت ہوتی ہے، قصص من حیث القصص نہیں ہوتی۔ قصے واقعات عبرت کے طور پر ہوتی ہے، تذکیر بایام اللہ کے اساس پر عبرت موعظت کے لیے ہوتی ہے، تاکہ قصے سے واقعات سے عبرت حاصل کیا جائے۔ فرمایا طاسین میم، اللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیت ہے واضح قرآن کریم کی۔ نتلو، ہم پڑھتے ہیں، علیک آپ پر، من نبأ موسیٰ، کچھ حال موسیٰ علیہ السلام کا، خبر موسیٰ، وفرعون، اور فرعون کا، بالحق، بالکل سچ، لقوم، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔